کلین ایٹنگ ایکچولی ایک لائف اسٹائل کا نام ہے کہ جس میں ہمیں اپنی فوڈ چوائسیز کو کچھ چینج کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کے بارے میں ہم کچھ آج ٹپس بھی شیئر کریں گے اپنے ویورز سے کہ کون سی ایسی فوڈ چوائسیز ہیں جو کہ کلین ایٹنگ میں شامل ہوتی ہیں. جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ثابت اناج کی, جیسے ہم بات کریں, جیسے براؤن رائس کو سجیسٹ کیا جاتا ہے جو کہ ہیلپ فل کہتے ہیں کہ یہ کلین ایٹنگ میں آ جائے گی. اسی طرح سے جتنے بھی آپ سمجھیں کہ یہ اناج کو را فارم میں زیادہ سے زیادہ, جیسے براؤن بریڈ ہوتی ہے, یہ زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے. سو اس طرح کی جو ہول فوڈز ہیں اس کا استعمال کلین ایٹنگ میں آتا ہے. پھر فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کو کا استعمال, اور زیادہ تر لوگ فروٹس کا استعمال کرتے ہیں, اس کو جوسز میں کنورٹ کر دیتے ہیں اور پھر اس میں کوئی چینی بھی شامل کرتے ہیں مزید اس میں فلیور ایڈ کرنے کے لیے. لیکن سجیسٹ یہ کیا جاتا ہے کہ را فارم میں ہول فروٹس جسے ہم کہیں گے کہ را فارم میں جیسے قدرتی طور پر وہ بنے ہیں تو وہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ کھانے چاہیے, کیونکہ اس میں پھر آپ کو ایڈیشنل جو فائبر ملے گا وہ بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے. اور ہم نے لاسٹ ٹائم بھی بات کی تھی کہ جن کھانوں میں فائبر ہوتا ہے وہ ہمیں ایز اے اسنیک بھی یوز کرنا چاہیے, کیونکہ وہ آپ کی بھوک کو بھی ذرا ختم کرتا ہے, اور وہ جو بار بار بھوک لگنے کا رجحان ہے وہ نہیں ہوتا. لیکن جوس فارم میں اگر آپ فروٹ لیں گے سو وہ فائبر کم از کم اس میں سے نکل جائے گا, اور تھوڑی دیر بعد ہمیں لگے گا کہ کچھ کھانے کی ضرورت ہے. سو وزن کم کرنے کے لیے یہ ایک ٹپ ہوتی ہے کہ کھانے میں ہمیں فائبر والی جو سورسز ہیں کھانے کی وہ ہمیں پریفر کرنی چاہیے. اسی طرح سے اگر ہم سبزیوں کی بات کریں تو جیسے سیلڈز ہوتے ہیں, ویجیٹیبل سیلڈز, وہ بہت ہی زیادہ پریفر کیے جاتے ہیں. اور بعض اوقات لوگ سیلڈز میں بھی بہت زیادہ ڈریسنگ کے لیے چیزیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ اگین وہ پھر کلین ایٹنگ میں شامل نہیں ہوگا. اگر اس میں کوئی اپنی طرف سے کوئی ہم مختلف لوگ سیلڈ ڈریسنگز ہوتی ہیں وہ شامل کر لیتے ہیں, یا کوئی چینی یا اوپر سے نمک چھڑک کر استعمال کرنا, یہ کلین ایٹنگ میں شامل نہیں ہوگا.